پولیٹیکل پارٹیز کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں، لیکن یہ کس طرح سے کس بیسس پہ اس کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس میں کچھ سرٹن لٹریچر میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے کچھ کیریکٹرسٹکس ہیں جس کی بنیاد پہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بنیادی فیچرز یہ ہیں کہ آرگنائزیشنل سٹرکچر آف پولیٹیکل پارٹی وہ کیا ہے، یعنی کس طرح سے جس طریقے سے آپ پولیٹیکل پارٹی کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں یا ٹائپولوجی ٹائپ اس کی بتا سکتے ہیں، وہ اس کی آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کی۔ یعنی پولیٹیکل پارٹی ہیرارکیکل ہے، ٹوٹیلیٹیرین ہے، تو وہ ایک اس طرح سے آپ اس کو ڈیفائن کریں گے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس ٹائپ کی ہے۔ دوسری چیز جو ہے اس کی سٹرکچر سے جو ہے ڈیموکریٹک ہے، سوشل ڈیموکریٹس ہیں، اس طرح سے اس کی سٹرکچر کے اوپر بیس کرتی ہے۔ دوسری چیز ہے آئیڈیالوجیکل الائنمنٹ۔ اب اس کے اوپر ایک مختلف ادوار میں اگر آپ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کی یا ایوولوشن اور ہسٹری کو دیکھا جائے تو اس میں مختلف ادوار میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹائم پیریڈ تھا جب آئیڈیالوجیکل بیسز تھے پولیٹیکل پارٹیز کے۔ اس میں پولیٹیکل پارٹیز عام طور پہ جو آپ ان کو اس طرح سے ڈیوائڈ کر سکتے تھے کہ یہ سوشلسٹ پارٹی ہے، یہ کنزرویٹو پارٹی ہے، یہ کمیونسٹ پارٹی ہے، اور اس طرح سے سوشل ڈیموکریٹ پارٹی۔ تو جو ان کی آئیڈیالوجی ہوتی تھی، یا ریلیجس پارٹیز ہیں کیونکہ یہ بھی ایک آئیڈیالوجی ہے، ریلیجن کے بیسس پہ جو پولیٹیکل پارٹیز بنائی جاتی ہیں، اور ان کی لیننگ جو ہے ریلیجس لیننگ ہے یا مارکسسٹ لیننگ ہے۔ سو یہ آئیڈیالوجیز ہیں، ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز ہیں جس کے بیسس کے اوپر پولیٹیکل پارٹی کی ٹائپولوجی کو ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے۔ پھر جو فیچر ہو سکتا ہے لیننگ ٹورڈز پولیٹیکل سسٹم، کس طرح کے پولیٹیکل سسٹم کو کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس کو فیور کرتی ہے یا انکلائنڈ ہے اس کی طرف، اور یہ پولیٹیکل سسٹمز جو ہیں ٹوٹیلیٹیرین پولیٹیکل سسٹمز ہیں، ڈیموکریٹک پولیٹیکل سسٹمز ہیں، اتھارٹیٹیو پولیٹیکل سسٹم ہے، اور اس طرح سے آپ پولیٹیکل پارٹی کی لیننگ کے بنیاد کے اوپر آپ اس کی ٹائپولوجی جو ہے اس کو آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے دی اوریجن آف پولیٹیکل پارٹی، یہ پولیٹیکل پارٹی بنی کیسے، یہ پولیٹیکل پارٹی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی ابتدا جو ہے وہ ایک مختلف اس کا کانٹیکسٹ، ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہوتا ہے جس میں وہ وجود میں آتی ہیں۔ پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اگر مسلم لیگ کو دیکھا جائے تو وہ اپنی ابتدا کو ٹریس کرتے ہیں ایٹ دا ٹائم آف دا کریشن آف پاکستان۔ اگر آپ مسلم لیگ کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھیں تو وہ اس کے مطابق، ان کی ویب سائٹ کے مطابق، یہ پولیٹیکل پارٹی کی جو اوریجن ہے وہ پاکستان موومنٹ سے شروع ہوا، اور وہاں سے انہوں نے پاکستان کی موومنٹ میں حصہ جو ہے وہ لیا۔ سو اس کا اوریجن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ پھر بہت سی پولیٹیکل پارٹیز ایسی تھی جو پاکستان بننے کے بعد جو ہیں وہ اسٹیبلش ہوئیں اور کریٹ ہوئیں۔ اس میں سے آپ ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کے اوریجن کو اسٹڈی کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں کریٹ ہوئی، اور اسی طرح سے وہ اس کی ایک ٹائپولوجی ہوتی ہے۔ تو ایک وقت بھی ہوتا ہے جس وقت میں ایک پولیٹیکل پارٹی کریٹ ہو اور جس پرپس کے لیے کریٹ ہو، وہ بھی اس کی ٹائپولوجی۔ سو یہ ٹائپولوجیز کو ہم واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس میں ڈال کے ٹائپولوجیز نہیں بنا سکتے۔ اس میں بہت سی سارے جو فیچرز، کیریکٹرسٹکس بتائے ہیں، اس میں بعض دفعہ اور بھی یعنی کہنا چاہیے کہ 2-3 فیچرز ملا کر جو ہے، ایک مثال کے طور پہ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کا اوریجن جو ہے وہ اس ٹائم پیریڈ میں شروع ہوا جب لوگوں کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہو اور لوگوں کو ان کی بنیادی جو ضرورت ہے وہ مہیا کی جائے، اور ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ کریٹ کی گئی، تو وہ پولیٹیکل پارٹی کی آرگنائزیشنل سٹرکچر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی ڈیموکریٹک ہے، کتنی اتھارٹیٹیو ہے۔ تو اس طرح سے 2-3 کیریکٹرسٹکس ملا کے بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کی جو ہے اس کو ایک ٹائپولوجی میں کے ساتھ ایگری کیا جا سکتا ہے۔ اب ٹائپس آف پولیٹیکل پارٹی میں اگر ہم اس کو براڈلی آفٹر سینگ دا فیچرز، تو ہم براڈلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ابتدا پولیٹیکل پارٹیز کی ہوئی وہ کیڈرڈ پولیٹیکل پارٹیز سے ہوئی، اور کیڈرڈ جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں جیسے کہ یورپ اور خاص طور پہ برطانیہ میں جو اس کی ایوولوشن ہے وہ برطانیہ سے شروع ہوتی ہے اور یورپ سے شروع ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس کو دیکھیں کہ
اس میں زیادہ تر جو تھے جو کیڈرڈ پولیٹیکل پارٹیز تھی اس میں ایرسٹوکریسی ہوتی تھی, نوبلٹی ہوتی تھی, جو ایلیٹس آف دا سوسائٹی ہیں وہ ریپرزینٹ, دا monarch واز دا کنگ واز دا مین پرسن, اور اس کے ارد گرد جو نوبلٹی تھی وہ ایک پولیٹیکل پارٹی بناتی تھی. اور وہ جو بھی پارلیمنٹ تھی, خاص طور پہ اگر ہم اس کا فینومینا کو دیکھیں تو یہ ایک نوبلٹی کے, پھر اس میں یہ بھی ہوا کہ ٹریڈرز شامل ہو گئے, مرچنٹس شامل ہو گئے کیڈرڈ پارٹی میں, اور انہوں نے ایک اس طرح کی پارلیمنٹ تو نہیں تھی لیکن یوں کہہ سکتے ہیں کہ کلیکٹیو گروپ اس طرح کا تھا جو ریپرزینٹ کرتا تھا انٹرسٹ صرف اسی کے جو اس گروپ میں شامل تھے, یعنی ایرسٹوکریسی کے انٹرسٹ کو ہی ریپرزینٹ کرتا تھا. پھر گریجولی جو اس میں تبدیلی آئی کہ کیڈرڈ پولیٹیکل پارٹی میں جو ہم دیکھتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز میں جو تبدیلی آئی وہ 19th سینچری آنورڈ دیکھتے ہیں, اور خاص طور پہ انگلش ریولوشن 1641 ٹو 1659 کا پیریڈ ہے انگلش ریولوشن کا. تو پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں, اور اس کے ساتھ فرینچ ریولوشن اگین 18th سینچری فینومینا ہے, اور پھر انڈسٹریل ریولوشن وہ بھی 18th سینچری فینومینا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں ہسٹوریکلی جو اس میں عوامل تھے, جو فیکٹرز تھے, جو مین فیکٹر اس میں یہ تھا, ایک ڈسکنٹینٹ تھی کیونکہ لوگوں کی ریپرزنٹیشن اس میں شامل نہیں تھی, اور یہ صرف ایرسٹوکریسی کو ریپرزینٹ کرتے تھے. خاص طور پہ انڈسٹریل ریولوشن اور فرینچ ریولوشن کو کی جو وجوہات تھیں وہ یہ تھیں کہ دیر واز اے لاٹ آف ڈسٹینس بٹوین دا ایرسٹوکریسی اینڈ دا کامن پیپل. And while the thinkers, the philosophers at that time were saying that the aristocracy must look into the interest of the masses because the poverty was increasing, so there was this move and thinking to have the support of the masses as well. So یہ ایک موو جب شروع ہوئی تو اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز ایمرج ہوئیں, گریجولی ایمرج ہوئیں, یہ ایک دم نہیں ہوا, تو وہ آئیڈیالوجیکل بیسس کے اوپر تھیں, اور اس آئیڈیالوجی میں لبرل آئیڈیالوجیز تھیں, ماڈریٹ تھیں اور ایکسٹریم. یہ براڈ کیٹیگریز میں جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے, ٹائپولوجیز میں ڈالا جا سکتا ہے. سو یہ تھیں لبرل, ماڈریٹ اور ایکسٹریم پولیٹیکل پارٹیز, جو لبرل ویوز رکھتی تھیں, جو ماڈریٹ ویوز رکھتی تھیں, اور جو ایکسٹریم ویوز رکھتی تھیں. اور اس لبرل اور اگر آپ ماڈریٹ اور ایکسٹریم کو ڈیفائن کریں تو یہ آئیڈیالوجی اکنامک اور پولیٹیکل تھی. اکنامک یہ تھی, وہ جو لبرل اکنامک پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ گورنمنٹ بہترین گورنمنٹ ہے جو سب سے کم اکنامک ایریا میں انٹرفیئرنس کرے یا انفلوئنس ہو, لیزس فیئر جو ہے آئیڈیالوجی میں بلیو کرتے تھے. اور پولیٹیکل آئیڈیالوجی یہ تھی کہ ڈیموکریٹک ہونا چاہیے سیٹ اپ, اور لوگوں کی ویلفیئر جو ہے اس میں گورنمنٹ کو جو ہے اس پہ توجہ دینی چاہیے. گورنمنٹ مسٹ گیو اٹینشن ٹو پیپلز ویلفیئر. سو the political parties came into being on the ideological basis.